أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 92 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی. آج تیسری تراویح میں چوتھا پارہ اور 5ویں پارے کا آدھا پارہ، جس میں سورہ آل عمران کی 92 سے 200 نمبر کی آیتیں اور سورہ نساء کی 1 سے 91 نمبر کی آیتیں تیسرے تراویح میں تلاوت کی جائے گی. تو آج انشاءاللہ اس کا مختصر خلاصہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. سورہ آل عمران کی 92 نمبر کی آیت جو ابھی میں نے تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ: تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا. اللہ کی راہ میں اپنی دل پسند چیز جو ہے تو خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ جو ہے حکم دیتا ہے. یعنی تم کو جو سب سے زیادہ عزیز ہے، جو مال، اس کو خرچ کرو، یہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے پہلی عبادت گاہ مکے میں ہے. یعنی دنیا میں سب سے پہلی جو عبادت گاہ ہے وہ مکے میں ہے، یعنی خانہ کعبہ، جس کو آدم علیہ السلام نے بنایا ہے. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ حج کا حکم دیتا ہے. جو بھی مسلمان اس کی صاحب نصاب ہے، جو اس گھر تک جانے کی طاقت رکھتے ہیں، ان پر فرض ہے کہ وہ حج کرے. وہ حکم دیتا اللہ تعالیٰ. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے، اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آئے. اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں حکم دیتا ہے کہ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکتے رہو. امر بالمعروف کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہیں تم ان لوگوں کو کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے. یعنی جو لوگ جو ہے تو فرقوں میں جو بٹ گئے ان کی طرح تم بھی نہ ہو جانا. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جو انسانوں کے رہنمائی کے لیے میدان میں لایا گیا ہے. تم وہ بہترین گروہ ہو. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل کتاب تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اگر یہ تم سے لڑے تو پیٹھ دکھائیں گے. ان کو کہیں سے مدد نہ ملے گی. یعنی یہ جو سورہ آل عمران ہے اس میں جو ہے جنگ احد کے بعد پر تبصرہ ہے. جنگ احد میں جو ہے سب سے پہلے تو مسلمانوں کو جو فتح ہوئی تھی. پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ تیر انداز کو جو پہاڑ پر رکایا تھا تو وہ سمجھ گئے کہ اب فتح ہو گئی ہے, اب یہاں ٹھہرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے. جب انہوں نے مال غنیمت لوٹنے کے لیے وہ پہاڑ سے نیچے آئے تو وہ فتح شکست میں بدل گئی. تو یہاں اس صورت میں اس پر تبصرہ ہے. اور اہل کتاب بھی جو ہے سر اٹھا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ تم اہل کتاب جو ہے سے لڑو, وہ تم کو پیٹھ دکھائیں گے. پھر اس کے آگے تعالیٰ فرماتا ہے ان پر ذلت کی مار ہی پڑی. ان پر جو ہے ذلت کی ہی مار پڑی. پھر اللہ تعالیٰ جنگ احد میں جو ہے اپنے نبی سے جو ہے وعدہ جو کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے کہ تم کو 3000 فرشتوں کی جو ہے تو مدد کے لیے آئیں گے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 5000 فرشتوں سے مدد کی جائے گی. اس طرح اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ جو ہے تسلی دیتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیغمبر فیصلے کا اختیار میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ کو اختیار ہے, چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے, کیونکہ وہ ظالم ہیں. زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے. جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے. وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اس آیت کی تشریح میں مولانا مودودی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جنگ احد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو آپ کے منہ سے کفار کے حق میں بد دعا نکل گئی, اور آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرے. یہ آیت اس کے جواب میں ارشاد ہوئی. جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے تو اس وقت جو ہے آپ کے منہ جو بددعا نکلی, تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کرے, جس کو چاہے سزا دے. پھر اس کے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ سود کا حکم نازل کرتا ہے. سود کھانا چھوڑ دو, اور مال خرچ کرنے والے اور غصے کو پی جانے والے, دوسروں کی غلطی کو معاف کرنے والے لوگ اللہ کو پسند ہے. یہ بھی حکم اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے. ایک تو سود کو حرام کرتا ہے, اور دوسرے جو ہے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں
اور غصے کو جو پیتے ہیں وہ لوگ اللہ کو بہت پسند ہے، اس کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اور جب گناہ ان سے ہو جاتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے. یعنی جو لوگ اللہ کو پسند ہے، جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً ان کو جو ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے ہمت نہ ہارو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے. یہ جو سب تبصرہ ہے، یہ جو ہے جنگ احد کے بعد جو ہے مسلمانوں کے دل میں تھوڑی سی جو یہ ہو گئی تھی، تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ اللہ نے ابھی تو دیکھا ہی نہیں کہ کون اس کے راہ میں جان لڑانے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ابھی تو آزمایا ہی نہیں کہ کون اس کی راہ میں جو ہے تو جان لڑانے والا ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ کی جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ بس یوں ہی ملے. اللہ جب تک کسی کو آزماتا نہیں تب تک جو ہے اللہ کی جنت نہیں مل سکتی. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں. ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے، پھر کیا یہ ان کا انتقال ہوا یا قتل کر دیے جائے تو تم الٹے پاؤ پھر جاؤ گے کیا؟ اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے، ایک رسول ہے. یہ جب انتقال کر گئے یا قتل کر گئے ہو گئے تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یہ سورہ آل عمران کی 144 نمبر کی آیت ہے. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی جاندار اللہ کی اذن کے بنا نہیں مر سکتا. کوئی بھی دنیا میں جو جاندار ہے وہ جاندار اللہ کی، اس کو زندگی اور موت دینا اللہ ہی کے اختیار میں ہے. پھر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی جنگ احد میں جو صحابہ جو شہید ہو گئے تھے تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر وہ جنگ میں نہیں جاتے تو وہ نہیں مرتے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی گھر میں بھی ہے اور اس کی موت لکھی ہوئی تھی تو وہ خود اپنے موت کی جگہ پر آئے گا، اس کو وہاں پر نکال کر، یعنی وہ خود وہاں پر پہنچے گا. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح کی جو باتیں کر رہے تھے تو ان کے بارے میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ نے جو ہے تو موت، ہر ایک کو موت مقرر کر رکھی ہے. کوئی اگر اپنے گھر میں بھی ہے تو وہ گھر سے نکل کر وہیں آئے گا جہاں اس کی موت لکھی ہوئی ہے. اور یہ جو جنگ احد کی جو جیتی ہوئی جنگ جو بعد میں شکست میں تبدیل ہو گئی، تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر تبصرہ کرتا ہے کہ یہ تو جنگ ایک آزمائش تھی. اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کن کے دل اللہ کے یعنی اللہ جو ہے تو ایک آزمائش کرنا چاہتا تھا کہ کون اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کون منہ پھیرتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو، کفر کرنے والوں جیسے باتیں نہ کرو، ہمارے پاس ہوتے تو نہ قتل ہوتے. یعنی یہ کفر کرنے والوں کے جیسے باتیں نہ کرو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے.
پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، یعنی جو شہید ہوئے ہیں، جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو کیا ہے، اللہ کے پاس اپنا رزق، اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اپنا رزق پا رہے ہیں، وہ تو اللہ کے پاس زندہ ہیں، شہید کو مردہ نہ کہو، اس کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن سے کہا کہ تمہارے خلاف بڑی فوج جمع کی گئی ہے ان کے ایمان تو اور بڑھ گیا، یعنی جو صحابہ کو کہا گیا کہ تمہارے خلاف جو ہے ایک بہت بڑی فوج جمع کی گئی ہے تو ان کا دل جو ہے تو اور مضبوط ہو گیا اور ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اللہ اور اس کے رسول کا یہی تو وعدہ تھا، یہ ہے ایمان۔ پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتا ہے 190 نمبر کی آیت، زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمان کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ کائنات پہ یہ کائنات جو ہے یہ کھلی کتاب ہے، اس پہ جو ہے غور و فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ تعلیم دیتا ہے، اس پہ غور و فکر کرو کہ یہ جو زمین کی آزمائش، زمین اور آسمان کی پیدائش اور رات اور دن کی باری باری سے آنے میں ان ہوش مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں، اس میں ہے تو بہت سی نشانیاں ہیں۔ جو کائنات ایک کھلی کتاب ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے۔ کوئی بھی شخص اس پر غور کرے گا تو وہ خود کہے گا کہ یہ کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے بس یوں ہی نہیں بنائی، بلکہ کائنات بمقصد بنایا ہے۔ کائنات کا ایک یعنی یہ دنیا کا پیدا ہونا نہ تو کوئی اتفاق ہے نہ کسی کھنڈیریا کا کھیل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہاں پر انسان کو جو ہے ایک آزمائش کے لیے بھیجا ہے، امتحان ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہاں پر کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو باطل کے مقابلے میں جمے رہو، باطل کے مقابلے میں جو ہے تو جمے رہنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر اس طرح سے پھر آگے اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ آل عمران کا یہ اختتام پر جو ہے فرماتا ہے اے نبی دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جگہ ہے۔ یعنی دنیا کی جو زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کی جو چلت پھرت ہے، اس میں جو نافرمان ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کا مال دیکھ کر تم کہیں دھوکے میں نہ پڑ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پر ایک آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور ان کو جو ہے تو یہاں جو یہ لطف اتار رہے ہیں، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ ان کے لیے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ یعنی اس کے خلاف اس کے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے تو جنت کی بشارت یہاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور آخر میں اختتام میں جو ہے اللہ تعالیٰ صبر کا حکم دیتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں باطل پرست کے مقابلوں میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بست ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔
صبر یعنی اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ صبر کرو. صبر کا جو ہے مفہوم عربی میں بڑا وسیع مفہوم ہے. صبر کے معنی جمے رہنے کے ہیں. اپنے مشن پہ جو ہے تو جمے رہو. اب یہاں سے جو ہے سورہ نساء شروع ہوتی ہے. سورہ نساء میں جو ہے یہ بھی جو ہے مدنی صورت ہے، اور اس میں بھی جو ہے احکام ہی ہیں اللہ کے. سب سے پہلی تو وہ آیت ہے جو ہم خطب نکاح میں پڑھتے ہیں، وہ لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتوں دنیا میں پھیلا دیے. اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ دار اور قرابتدار کا تعلق کو بگاڑنے سے پرہیز کرو. یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے. اس طرح سے جو ہے سورہ نساء شروع ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر سورہ نساء میں جو ہے یتیموں کے ساتھ نیک سلوک کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر نکاح کا حکم، نکاح کے قانون بتاتا ہے. مہر خوشی خوشی ادا کرنے کا حکم دیتا ہے. اور جنگ احد کے جو شہید ہو گئے تھے جنگ احد میں، تو اس میں جو بچے یتیم ہو گئے تھے تو ان کے مال نہ کھاؤ، اس کا حکم دیتا ہے. پھر یتیم کے مال کھانا آگ سے پیٹ بھرنا ہے، یعنی یتیم کے مال کو کھانا آگ سے پیٹ بھرنا ہے. اور پھر جو ہے وارثات کی تقسیم کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں. یعنی اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کے جو ہے تقسیم کس طرح سے کی جائے. ایک مرد جو ہے 2 عورت کے برابر کے حصے کا حقدار ہے. تو اس طرح سے اس میں جو ہے پھر وارثات کی تقسیم کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر نکاح کس سے کی جائے، نکاح کے احکام نازل کرتا ہے. پھر اس کے آگے بیوی کے انتقال کے بعد جو ہے تو مرد کا کیا حصہ ہے، اس کے احکام نازل کرتا ہے. اللہ اور رسول کی نافرمانی سے بچو. اللہ تعالیٰ جو ہے پھر یہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ جو قانون بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے مطابق فیصلہ کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی سے بچنے کا حکم دیتا ہے. پھر سورہ نساء میں زنا کے احکام نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی زنا کرنے والی کی کیا سزا ہے، بدکار عورتوں کی جو ہے تو اس کی کیا سزا ہے، سمجھو تو کہ بدکاری کرے تو. پھر عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے. پھر اس کے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ کن عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے ان کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی پھر کسی کا شوہر اگر انتقال ہو گیا تو اس کی عدت کیا ہے اس کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر تو جو ہے میاں بیوی کے تعلقات میں اگر بگاڑ آ جائے تو ایک عورت کے رشتہ دار میں سے اور ایک مرد کے رشتہ داروں میں سے دونوں مل کر صلح کرے، اس کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر کنجوسی کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے. جو لوگ کنجوسی کرتے ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہے.
وہ بھی احکام نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ. پھر ریاکاری لوگوں کو ریاکاری کا حکم، جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں، تو جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے پر بھی وعید نازل کرتا ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا دگنا اجر دے گا، اس کے بھی احکام نازل کرتا ہے. پھر سفر میں جو لوگ ہیں ان کے لیے تیمم کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یعنی پانی اگر میسر نہیں ہے تو تم تیمم کر کے نماز پڑھنے کا حکم ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ آیت بھی نازل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. شرک کے علاوہ ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ نساء کی 59 نمبر کی جو آیت ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کو جو تم میں سے صاحب امر ہو. پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو. اس کی تشریح میں مولانا مودودی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ یہ آیت اسلام کے پورے مذہبی، تمدنی اور سیاسی نظام کی بنیاد اور اسلامی ریاست کا دستور کی اولین دفاع ہے. یہ جو ہے اسلامی ریاست کی جو ہے تو اولین دفاع ہے. یعنی اگر کوئی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم سے صاحب امر ہے، یعنی تمہارے امیر جو ہے ان کی بھی اطاعت کرو. تو اس طرح سے اللہ. پھر اس کے آگے جو ہے طاغوت کی نافرمانی سے بچنے کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ. شیطان کے بہکاوے مت آؤ. پھر اس کے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی 74 نمبر آیت میں جہاد کا بھی حکم دیتا ہے. اور اس سورہ نساء کی 76 نمبر آیت میں ایمان والے کو اللہ تعالیٰ ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور ان کا اور نافرمان جو ہے کفر کی راہ میں لڑتے ہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ نساء میں جہاد کا بھی حکم دیتا ہے. پھر کوئی اگر سلام کرے تو اس کا بہترین انداز میں جواب دینے کا بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. اس طرح سے جو ہے یہ سورہ نساء کی یہ سورہ نساء کی جو ہے 90 آیتوں تک یہ انشاءاللہ ہم آج کی تراویح میں تلاوت کی جائے گی، جس کا جو ہے تو مختصر خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. تو اللہ سے دعا اللہ، پھر وہی دعا اللہ کہ ہم جو ہے تیرا جو ایک کلام ہے عربی زبان میں ہے، اے اللہ ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ ہم تیری تراویح میں جو امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں اس پہ ہم غور فکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ بے شک اس میں ہم سے بہت غلطیاں ہو رہی ہے. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے. اللہ بے شک
اس کے پیچھے مقصد اللہ صرف یہ ہے کہ اچھے علماء کرام اس کام کو انجام دے. ہر سال رمضان آتا ہے، تراویح ہوتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے. اللہ کی کوشش یہی ہے کہ ہم جو تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے اس کو سمجھے اور سمجھ کر عمل کرے اور اس کو دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم سے جو غلطی ہو اس کو معاف کر دے اور قرآن مجید کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.